السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد مالک الرضا والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند بارگاہ رسالت میں نزول کرتے ہیں، حبیب خدا کا نظارہ کرو گے، دل و جان ان پر نثارہ کرو گے، یہ ایک جان پیارے اگر ہو کرو، سب دل نام پر دوبارہ کرو گے۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کرو گے۔ حضرات، ہماری یہ شرکت چوتھی محفل میں ہو رہی ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنے حبیب پاک کی صدقے توسل قبول فرمائے، حضور کا صدقہ عطا فرمائے، حضور کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابھی جماعت سے پہلے 4-5 منٹ بارش کا اچھا خاصا ریلا آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ لوگ آئیں گے نہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کا آنا اس بات کا گواہ ہے کہ آپ کو کوئی اور چیز نہیں، اس کے رسول لے کر آئی۔ جسے چاہا در پہ بلایا، جسے چاہا اپنا بنایا۔ یہ بڑی کرم کے فیصلے، یہ بڑی نصیب کی بات ہے۔ دیکھیے، گزشتہ کل معراج کا کچھ آخری حصہ بیان ہوا تھا، اور مکہ میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی اس کا ذکر ہوا۔ عمرو بن لوہے جس نے بت پرستی شروع کی، اور پھر مکہ والوں کی وفاداریوں میں سے، اچھی عادتوں میں سے ایک امانت داری بھی کس حد تک وہ قائم رہتے ہیں، اس پر بھی کچھ ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی مصطفیٰ کے نور کے ذریعے بنائی۔ جو لوگ کتابوں کو پڑھنا جانتے ہیں، جو وقت نکال کر پڑھتے بھی ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نور کے صدقے اور نور کے توسل اللہ نے اس امت کو بھی کیا کیا نوازا۔ ذات پاک مصطفیٰ تو ایک طرف، سرکار کا نور مختصر سن لیجیے۔ یہ نور مجھے آج مدینہ شریف میں اسلام کیسے پھیلا وہ ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور کو 12 حجاب کے آڑے رکھا، اور ساتھ میں روحانیت کے 10 سمندر میں اس نور کو غسل بھی کروایا، اور اس کے بعد اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو بزرگیت کے 700 مقام اور درجے عطا فرمائے، اور اس میں سے جو بزرگیت کا اخیر درجہ ہے وہ ہے درجہ محبت۔
رحمت عالم بن کر حضور دنیا میں تشریف لائے اور مکہ والوں کی کچھ جاہلانہ رسمیں بھی آپ نے کل سماعت کی. وہیں پر ایک ان کی بہت بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اس لیے کہتے تھے کہ بچیاں جنگ میں تو کام آتی نہیں اور نہ بچیوں سے کچھ آمدنی ہوتی ہے، تجارت کرنے کے لیے بچیاں کام آتی ہیں، اور پھر اسے پالنا پوسنا بڑا کرنا، شادی بیاہ کرنا، دہیج دینا، اس کے ذریعے کسی انسان کو ہمیں اپنا داماد بنانا اور دامادوں کی عزت کرنا، یہ مکہ والوں کو اچھا نہیں لگتا تھا. اس لیے وہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. اس وقت کنویں بھی ایسے ہوتے جس کی منڈھیل نہ ہوتی، جسے ہم اپنی بھاشا میں کنویں کی جو پاری کہتے ہیں نا، وہ پاری بغیر کے کنویں ہوتے. لوگ اس حد تک گزرے ہوتے کہ اپنی بچیوں کی انگلیاں پکڑ کر وہاں کنویں کے پاس لے جا کر دھکا مار دیتے. حالانکہ بچیاں گرتی گرتی بھی یا ابا ادریکنی یا ابا ادریکنی، یہ میرے ابا میرے والد میری مدد کر رہے، لیکن ظلم و ستم اس حد تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو تک بھی نہیں بہتا. حضور کی بارگاہ میں جب لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تو ان باتوں کا ذکر بھی ہوتا اور حضور انہیں سن کر آنکھیں استبار بھی کر لیتے. تو کوئی صحابی عرض کرتا کہ خاموش ہو جاؤ، تم نے اپنی بات سے حضور کو تکلیف پہنچائی. تو حضور اشارہ فرماتے تو رک جاؤ، یہ مجھے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، اپنے سینے کا اپنے دل کا درد مجھے بتا کر ہلکا کرنا چاہتے ہیں. پھر حضور اس کی ساری باتیں سن لیتے. مشہور ہے نا حضرت داہیہ کلبی جو کلمہ پڑھے، حالانکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی زندہ دفن کیا ہے. 60 یا 70 سال انہوں نے بچیوں کو زندہ دفن تو کیا ہے. ان کی بیٹی کو بھی دفن کرنے کا واقعہ کتابوں میں اکثر ایسا لکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پواڑا پہاوڑا جو لیتے ہیں اسے لے کر اپنی بچی کو بھی ساتھ میں لیا. بچی کچھ 4 سال قریب ہے، کیونکہ آپ جب آپ کی بیوی حاملہ تھی تب آپ کسی سفر میں تجارت کے غرض و غائے سے گئی تھی اور 4 سال بعد آئی. جب دستر کی جو دروازہ بچی نے کھولا تو آپ کی پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے کہ میرے گھر میں یہ بچی کہاں سے؟ تو آپ کی بیوی اہلیہ کہتی ہے آپ ہی کی بچی ہے. آپ نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے جنگلوں کی طرف. آپ یعنی کہ داہیہ کلبی کھڈا کھودتے ہیں، پسینہ جو نکلتا ہے نا وہ بچی اپنے دوپٹے سے صاف آ کر کرتی ہے. بچی کو نہیں معلوم کہ کھڈا میرے لیے کھودا چاہتا ہے. لیکن داہیہ کلبی جب کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت قبول کر لیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے یا رسول اللہ میرے اتنے گناہ ہے کیا میرا رب میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ سدرا کے مکی جبریل حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ رب آپ پر سلام بھیج رہا ہے اور داہیہ کلبی سے کہہ دو کہ جب اس نے اپنی زبان حال سے کلمہ پڑھ لی اللہ نے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ کو معاف فرما دیا. اور داہیہ کلبی کو انعام بھی ملا تو کیسا ملا؟ حضرت جبریل علیہ السلام اکثر و بیشتر حضرت داہیہ کلبی کی شکل و صورت میں آتے. یہ ایمان کی طاقت اور ایمان کا پاور ہے. اللہ کا کرم ہے ہم پیدائشی ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے. اللہ نے اپنے نور سے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا اور حبیب کے نور سے کائنات کو وجود بخشا. اس میں سے ایک چیز کرسی. یہ کرسی قرآن شریف جو پڑھتا ہے آیت الکرسی بھی ہم پڑھتے ہیں اور آیت الکرسی کے آخر میں ہے وسیع کرسیہ السماوات وما فی الارض، کہ اس کی کرسی میں 7 زمین اور آسمان سما ہے. اب کرسی کا اندازہ لگائیے کرسی کتنی ہے. راوی کہتے ہیں کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 زمین اور آسمان کو سمیٹ کر کرسی میں رکھ دیا جائے تو ایسا لگے گا کسی چٹیل میدان میں جنزیر کی ایک کڑی پڑی. ساکر ہوتی ہے نا ساکر،
اپنی بھاشا میں شنکر کہتے ہیں، اس کی ایک کڑی کسی بڑے میدان میں رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو سمیٹ کر اس کرسی پہ رکھ دیا جائے تو ایسا لگے گا۔ اب نور مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ کے صدقے اس امت کو کیا انعام ملا ہے وہ سنیے۔ جو یہ کرسی پڑھتا ہے آیت الکرسی، اس کو کسی کرسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو کچھ دیکھ کر پڑھتے ہیں، اللہ نے اس کرسی کے ارد گرد 10,000 چھوٹی چھوٹی کرسیاں بنائی ہیں، اور اس 10,000 کرسی میں سے ہر ایک کرسی پر ایک ایک فرشتہ بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ آپ بولت بول رہے ہیں، یہ دور سے بولتا ہوں، آپ بھی بولیے۔ یہ تو بلا شک و شبہ مدینے والے آقا دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے، لیکن جتنے جذبات سے بولو گے انعامات اکرامات اتنے ہی ملیں گے۔ تو یہ 10,000 کرسی پر ہر ایک کرسی پر ایک ایک فرشتہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، میرا جو امتی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ اس کے پڑھنے کا تو ثواب عطا فرمائے گا، 10,000 فرشتوں کا پڑھنا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ کرسی کتنی باری ہے؟ وہ 10,000 کرسی نہیں ہے، جو مین کرسی ہے جس میں زمین و آسمان سوار ہے، وہ کرسی کتنی باری ہوگی اندازہ لگائیے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرا جو امتی شب و روز، دن اور رات میں کرسی پر آیت الکرسی کا ورد کرے گا، عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کرسی کے برابر نیکیاں لکھی جائے گی۔ کرسی کتنی باری ہوگی اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں، صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر۔ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو امتی 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر ہر نماز کے بعد صرف ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ مفسر کہتے ہیں یہاں اس کی روح نکلے گی، ایک قبر میں پیر ہوگا، دوسرا پیر جنت میں ہوگا۔ یعنی آیت الکرسی کی برکت سے انسان نمازوں کا پابند ہو جائے گا، آیت الکرسی کی برکت سے انسان گناہوں سے دور ہوتا جائے گا، آیت الکرسی کی برکت سے انسان کا دل نرم ہو جائے گا، سنتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ تو یہ آیت الکرسی یہاں تک بھی لکھا گیا ہے کہ آیت الکرسی کی بات آئی تو سنو، جب بندہ 5 وقتہ نمازوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ جنت میں اس کا محل بھی اسے دکھا دیتا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی، یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، یہ بات یاد رہے، اسلام اگر پھلا پھولا ہے نا تو حضور کی مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی ہے۔ جتنا اسلام کو عروج مدینہ میں ملا ہے نا اتنا مکہ میں نہیں ملا، کیونکہ لوگ اتنے ستاتے تھے۔ گزشتہ سال سنے ہیں کس طرح ستایا جاتا ہے، تپتی ہوئی نیتوں پر ننگی پیٹھ سلایا جاتا ہے، تپتی ہوئی پیٹھوں پر صحابہ کرام کو گلے میں رسی رکھ دی جاتی ہے اور سینے پر بڑا پتھر رکھ کر گھسیٹا جاتا ہے گلی کوچوں میں، مکہ کی وادیوں میں، یہاں تک کہ صحابیہ کے بدن پاک میں ناؤ کے نیچے نیزہ کھود کر جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو ننگی پیٹھ آگ کے کوئلوں پر سلایا جاتا ہے، اور کوئلہ اس حد تک گرم ہوتا ہے کہ اس کی گرمی سے پشت کا چمڑا بھی پھٹ جاتا ہے، جو ہے گوشت بھی بھون کر باہر آ جاتا ہے، اور خون کے قطرات سے کوئلے کی آگ بجھ جاتی ہے، صبح صبح نشان اور چاچے ہو جاتے ہیں۔ اس حد تک مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے۔ اب حضور نے اجازت فرمائی، جسے چاہیے ہجرت فرمائے۔ حبشہ کی ہجرت کا ذکر گزشتہ سال ہو چکا ہے، جس میں سر فہرست حضرت عثمان غنی، حضرت ابو حذیفہ وغیرہ، بادشاہ نجاشی کا سارا واقعہ گزشتہ سال سنا چکا ہوں۔
اب بچے کون ہیں مکہ کی سرزمین پر؟ ہمارے آقا ہے، راجدار مصطفیٰ، یادگار مصطفیٰ ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، حیدر کرار، مولا المسلمین، مولا کائنات، مولا علی شیر خدا کی ذات ہے، حضور کی ازواج ہے، اور کچھ خاندان کے افراد اور کچھ صحابہ ہیں جن کو ابھی وہ میسر نہیں ہوا ہجرت کرنے کا موقع۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب ہجرت کرنے لگے، عمر بھی چلے گئے، اگر آپ اجازت دو تو میں بھی ہجرت کروں۔ آقا ارشاد فرماتے ابو بکر، کیا تجھے اس بات کا گوارا نہیں کہ تیرے ساتھ وہ ذات ہجرت کرے گی جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے؟ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق اشارہ سمجھ گئے، اب تو خاموش رہنے میں ہی کام ہے، کیونکہ میرے ساتھ جس کی ہجرت ہوگی وہ آقا کی ذات بابرکت ہے۔ حضور کی ظاہری عمر 51 سال، 52 سال اور 53 سال کا کچھ عرصہ مکہ میں گزرا۔ مدینہ میں اس وقت، اب آئیے مدینہ کی طرف رخ کریں، مکہ کی بت پرستی وغیرہ کل سن لیا۔ اس وقت مدینہ میں عرب کے دو قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ خزرج اور اوس یہ دو قبیلے تھے، اور کچھ یہودی تھے، یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں بت پرستی میں تھے، جس طرح مکہ والے بت پرستی میں لگے تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اور یہودی ان کا فائدہ لیتے تھے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن نالج یافتہ تھے، پڑھنا لکھنا، اور یہ بات یاد رہے انسان کی زبان اور انسان کا ہاتھ وہ کام نہیں کر جاتا تو انسان کی تحریر کام کر جاتی ہے۔ تو یہ اگرچہ تعداد میں یہودی کم تھے لیکن اوس اور خزرج پر بھاری تھے، یہاں تک کہ اوس اور خزرج میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور ایک جنگ اخیر میں ہوئی جس جنگ کا نام بوآس بتایا جاتا ہے، جنگ بوآس۔ یہ جنگ ایسی ہوئی کہ جس میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے نامور بہادر قتل کر دیے گئے۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کمزور ہو گئے کہ اب لڑائی نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑے بڑے نامور بہادر دنیا سے چلے گئے، اور یہودی اس پاور میں تھے کہ نبی آخر الزمان تو آنے والے ہیں، وہ یہ سنتے تھے کہ ہم میں آئیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے، ابراہیم علیہ السلام کی دو شہزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے، اور یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل جو چلی اسی کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اللہ نے اس میں تقریباً 5000 یا 6000 نبیوں کو تقریباً بھیجا ہے، اور یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہے، ان کے بعد ان کی نسل میں اب کوئی نبی نہیں، سیدھے آمینہ کے لال تشریف لا رہے ہیں، یعنی بنی اسحاق اور بنی اسماعیل۔ اب یہ یہودیوں کو یہ پاور تھا کہ اتنے سارے ہم میں آئے تو یہ آخری نبی بھی ہم میں آ جائیں، اور ہر وقت مصطفیٰ کی عظمتوں کے خطبے پڑھتے، مصطفیٰ کی نعت پڑھتے، اور اسی نعت کی برکت تھی کہ اوس اور خزرج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے۔ تو نعت کا یہ بھی پاور ہے، نعت پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ نعت پڑھنے سے بے دین بھی دین والا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہودی کی بگڑی کب؟ جب حضور بنی اسماعیل میں تشریف لائے نا، تب یہ کیسے ہو گیا؟ اتنے سارے نبی ہمارے یہاں ہی سب آئے تھے بنی اسرائیل میں، اور یہ بنی اسماعیل میں آ گئے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں جب ٹوٹ چکے، اب انہیں بھی انتظار تھا مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کا، کیونکہ یہودی انہیں دھمکیاں دے رہے تھے، مدینہ کے یہودی مدینہ کی سرزمین پر اوس اور خزرج، حالانکہ اس وقت اس علاقے کا نام یثرب تھا جو بیماریوں کا گھر تھا،
اور اس کی برکتیں، اس کا جو ہے مدینہ کا ادب واقعات کی روشنی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت والا واقعہ ہے، اس میں سلیمان علیہ السلام تخت لے کر جا رہے ہیں، کئی لوگ تخت پر جنات علماء کی جماعت ہے، جب مدینہ کی سرزمین پر یہ تخت پہنچا تو آپ نے حکم دے دیا سب نیچے اتر جاؤ، اپنے پیروں سے جوتے بھی ہٹا لو، ننگے پیر اس بستی سے گزرو۔ جب مدینہ سے گزر گئے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمل کو کرنے کا مقصد کیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی تو یہ جنگل دکھ رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جہاں امام الانبیاء آرام فرمائیں گے اور مدینۃ النبی کہا جائے گا۔ تو اسی شہر میں اوس اور خزرج کو یہودی دھمکا رہے تھے، آنے دو نبی کو، ہم ان کے ساتھ لشکر اپنا اکٹھا کر کے تم بت پرستوں کا خاتمہ کر دیں۔ اب یہ گھبرا گئے کہ اب تو ہمارے اندر کوئی ہے نہیں، اور یہ ہے کہ نبی کے ساتھ ہو جائیں گے، کہیں کاش ایسا ہو جائے کہ ہم ان سے پہلے نبی کے ساتھ ہو جائیں۔ اب حضور کی عمر پاک 51 سال کی ہے، حضور حج کے موقع پر مینا کی وادی میں تشریف لائے، اور دیکھنے والوں نے آج جہاں مسجد عقبہ دیکھی ہے، عقبہ دیکھی ہے، اس وقت وہ علاقہ مقام عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور وہاں پر تشریف فرماتے تو یہی قبیلے اوس کے کچھ لوگ اور خزرج کے کچھ لوگ حج کرنے آئے۔ جب وہ لوگ مینا کی سرزمین، مینا کی وادی میں پہنچے تو خزرج کے 6 لوگ آگے بڑھے اور حضور کے پاس تشریف فرما، یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 6 لوگ اور بیٹھ گئے۔ حضور نے دین تبلیغ شروع کی، دین کی دعوت، تبلیغ اسلام شروع کی، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی اس وقت جتنا قرآن نازل ہوا، حالانکہ حضور کو تو پورا قرآن یاد ہے، جبرائیل کبھی حضور کو قرآن سناتے، کبھی جبرائیل حضور سے قرآن سنتے۔ 6 لوگ آئے، حضور نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرمائی تو یہ 6 لوگ سمجھ گئے کہ لگتا ہے یہ وہی نبی ہے جس کی دھمکی یہودی مدینہ میں ہمیں دے رہے ہیں، تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ 6 لوگ سوچتے کہ چلو ان سے پہلے ہم ہی کلمہ پڑھ لیں، وہ آئیں گے کیا کریں گے پتہ نہیں، ہم ہی حضور کے ساتھ ہو جاتا۔ ابھی تک مدینہ میں بت پرستی چل رہی تھی، یہ 6 لوگ صرف مدینہ کے کلمہ پڑھ کر لوٹے اپنے گھر، اور انہوں نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، انہوں نے دین کی تبلیغ کی، ان 6 لوگوں کے پریوار نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب پھر دوسرا سال ہوا حج کا دوسرا سال، یعنی حضور کی عمر پاک کی ظاہری عمر کا 52واں سال۔ حضور اسی طرح حج کے دن موقع پر مینا کی وادی اور وہی مقامی عقبہ کے تشریف فرما ہے، اور پھر خزرج کے 12 لوگ آئے اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ جب یہ 12 لوگ کلمہ پڑھ لیے تو انہوں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، گزشتہ سال 6 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور ان کے تبلیغ سے کچھ لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم 12 نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اور آپ کا خاص کرم رہے گا تو ہم بھی مدینہ جا کر لوگوں کو کلمہ پڑھوائیں گے۔ حضور ہم کلمہ تو پڑھوا دیتے ہیں لیکن دین کی تعلیم ہم تک کیسے پہنچے گی؟ اس وقت حضور نے اپنے ایک صحابی جس کا نام مصعب بن عمیر، اب یہ مصعب بن عمیر کون ہے معلوم ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے، ساتھ میں حضور کے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء بھی شہید ہوئے۔ اس جنگ میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، نوش کھایا تھا، ناک آنکھ کان چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا، اس طرح زخمی ہو کر شہید کیے۔ میں آپ کو اسلام کی غربت کی کہانی بتا رہا ہوں مسلمانوں، ہم یہ سوچتے ہیں آج ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، اب ایسے سوچتے بس جنت مل جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں ایسیاں والی ایسی مسجد، گالیچے والی ایسی مسجد ایسا بس ملا ہے، لیکن آج ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طرف پھیلا رہی ہوگی، حالانکہ یہ وہ غربت کا وقت تھا جب یہ لوگ
कपड़ा भी पूरा नसीब नहीं होता था। याद रखना, आज अच्छा अच्छा लिबास हम पहनकर उछल कूद रहे, लेकिन याद रखो जब कफन के लिए भी कपड़ा नहीं था तब भी इस्लाम का बोलबाला था, तब भी इस्लाम का बोलबाला था। तो उस वक्त जंगे उहद में जब सैयदुल शोहदा हजरत अमीर हमजा मुसअब बिन उमैर की जात शहीद हुई थी, तब हुजूर की फूफी हजरत सफिया जो हजरत अमीर हमजा की बहन है, वो हजरत अमीर हमजा के कफन के लिए 2 चादर लेकर आई थी, 2 चादर लेकर आई। और हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर भाई अमीर हमजा के लिए 2 चादर लेकर आई। हुजूर ने फरमाया चादर मुझे दिखाओ, एक बड़ी थी एक छोटी थी। हुजूर ने फरमाया बड़ी वाली मुझे दे दो, छोटी वाली ले जा। पूछने वालों ने पूछा हुजूर बड़ी आप क्यों रख रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया बड़ी चादर में मुसअब बिन उमैर को कफन देना चाहता हूं। यार थोड़ा सुभान अल्लाह, मुसअब बिन उमैर का मकाम बता रहा हूं, उनकी अजमत देखो। हुजूर कह रहे, हुजूर फरमा रहे कि बड़ी चादर में उनके लिए कफन के लिए रखना चाहता हूं, और एक लोगों गवाह रहना, जहां अमीर हमजा को दफन करो साथ में मुसअब बिन उमैर को भी दफन करना, साथ में मुसअब बिन उमैर को भी दफन करना। अब लोग गए छोटी वाली चादर लेकर अमीर हमजा को ढांपते हैं कफन के लिए, सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाता है, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो और मेरे चचा के पैर खुले रह जाते तो उस पर घास डाल देना, लेकिन मुसअब बिन उमैर को पूरी चादर दे देना। पूछने वालों ने पूछा हुजूर मुसअब बिन उमैर से इतनी मोहब्बत? तब आपने फरमाया तुम नहीं जानते मेरा मुसअब क्या था। जब मेरा मुसअब कलमा नहीं पढ़ा था ना, उस वक्त रोजाना 200 दिरहम का लिबास पहनता था। 200 दिरहम का लिबास उस जमाने में, आज हिसाब कर लो 23 गुणिया 200 कर लो कितना होगा, कितने बड़े मालदार थे। मुसअब बिन उमैर रोजाना नया लिबास और रोजाना 200 दिरहम वाला लिबास पहनते और खुशबू ऐसी लगाते, जब वो गुजर जाते ना मक्का की गलियों से, कई घंटों तक लोग सुनकर बताते यहाँ से मुसअब गुजर चुके हैं, यहाँ से मुसअब बिन उमैर गुजर चुके हैं। तो ये मुसअब बिन उमैर फरमाते हुजूर जब मुल्क हबशा लोगों ने हिजरत की थी उस्मान गनी के साथ, तब मुसअब बिन उमैर भी थे, और जब काबे मक्का के हालात अच्छे हो गए, मुसअब बिन उमैर आए ना, उस वक्त उनके जिस्म पर वैसा लिबास था जो अबू बकर ने पहना था, काठ का लिबास था और बबूल के दरख्त लगे थे और उस पर भी 12 या 15 पेवन थे। तब हुजूर की आंखों से आंसू जारी, देखो तो सही मेरा मुसअब हर वक्त अच्छा लिबास पहनता, लेकिन आज इस्लाम के लिए कुर्बानियां कितनी दे रहा है, उसके जिस्म पर काठ का लिबास है, 12-15 पेवन है, और जब जंगे उहद में शहीद हुए तब भी हुजूर रोकर ये कह रहे मेरा मुसअब तो देखो अच्छा लिबास पहनता था, लेकिन इस्लाम को कबूल करने के बाद उनकी कुर्बानियां किस हद तक बढ़ गई है कि उन्हें कफन के लिए कपड़ा भी पूरा आज मिलता नहीं। हुजूर रो कर इस्लाम की जो है दास्तान बयान करते हैं, मुसलमानों खाना पीना दरकार खा लेना और मजलिसों में इस तरह जो है बैठना, अदब के साथ बैठना, बेअदब के साथ बैठना, हम ये समझते कि हमने हक अदा कर दिया, नहीं हमने कुछ हक अदा नहीं किया, हमने कुछ अदा नहीं किया, ये तो अल्लाह का करम है कि हम जो कुछ कर रहे हैं। तो मुसअब बिन उमैर को हुजूर ने भेजा, और सुनो आका ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुबल्लिग को है ना तो मुसअब बिन उमैर, इस उम्मत का सबसे बड़ा और पहला मुबल्लिग जो दीन की तबलीग करने वाला कोई है। हाँ ये अलग बात है अबू बकर सिद्दीक ने दावत दी, उस्मान गनी ने, लेकिन वो दावत सिर्फ मक्का तक रही, लेकिन मुसअब बिन उमैर तो मक्का से बाहर निकले। अब जब पहले 6 लोग आए थे, फिर 12 लोग आए, और हुजूर ने 12 के साथ मुसअब बिन उमैर को भेजा। मुसअब बिन उमैर मदीना गए, रोजाना 4-4-5 लोगों को कलमा पढ़वाए। मुसअब बिन उमैर रोजाना 4-4 या 5-5 लोगों को कलमा पढ़वा रहे हैं। अब हुजूर ने कब भेजा है? 52वें साल। हुजूर की हयात यानी ज़ाहिरी उम्र कितनी है? 52वां साल। और हुजूर जो है हिजरत कब करते हैं? 53वां साल आधा गुजरता है, यानी 1.5 साल के अंदर मुसअब बिन उमैर की कोशिश का ये अमल और ये नतीजा अल्लाह ने अता फरमाया कि मदीना से लेकर कुबा तक हर जगह इस्लाम पहुंच चुका। मदीना से लेकर कुबा
قبا، آج جہاں مسجد قبا ہے نا، وہ قبا تک ہر گھر میں ایک ایک دو دو مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر تعلیم بھی دے رہے اور مصعب بن عمیر کلمہ بھی پڑھا رہے۔ تو یہ نبی کے جانثاروں کا عالم ہے۔ ایسے ہی نہیں رب نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور پھر 53واں سال ہے اور لوگ آئے۔ اب جب آئے نا تو 72 لوگ مدینہ سے آئے۔ کتنے؟ 72۔ اب اس میں اوس اور خزرج دونوں کے لوگ ملا کر تھے۔ 72 لوگوں نے حضور کے ہاتھوں پر مکہ میں کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا اور پھر انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے۔ اس وقت حضور کے چچا حضرت عباس جو بھی کلمہ نہیں پڑھے وہ وہاں کھڑے تھے۔ جب مدینہ والوں نے حضور کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو حضور نے فرمایا، جب دعوت دی تو حضرت عباس نے فرمایا تمہیں ہوش بھی ہے تم کیا بول رہے ہو؟ یاد رہے یہ ذات وہ ہے جو ہم مکہ والوں کے لیے امین ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، کلمہ نہیں پڑھے تب بھی عظمت کے خطبے حضرت عباس بول رہے ہیں، اگر انہیں کچھ ہوا تو تم لے تو جا رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور نہیں، آپ کے اوپر کوئی آ جائے اس سے پہلے ہم اپنے سینے کو پسر کر دیں گے یا اپنے سینہ کھول کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری زندگی میری زندگی ہے۔ کسے کہتے ہیں؟ مدینہ والوں سے کہتے ہیں تمہاری زندگی میری زندگی ہے، تمہاری موت میری موت ہے، تمہاری قربانیاں میری قربانیاں ہیں، تمہارے دوست میرے دوست ہیں، تمہارے دشمن میرے دشمن ہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ سن رہے ہو حضور کا یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مدینہ والوں تم نے یہ دعوت دے کر مکہ والوں کو اپنا دشمن بنایا ہے، اب بعید نہیں کہ جنگ شروع ہو، صرف مکہ والوں کو نہیں پورے عرب والوں کو تم نے اپنا دشمن بنا لیا۔ وہ مسکرا کر کھڑے ہو گئے، اب جو بھی ہو جان ہتھیلیوں پر ہے، زبان پر مصطفیٰ کا کلمہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ وقت جب آئے گا کہ میں اپنے رب کے حکم کے منتظر رہتا ہوں، جب میرا رب کا حکم آتا ہے تب میں کام کرتا ہوں، لہذا بھی تم لوٹ جاؤ۔ اب سوچو 72 یہ لوگ 16 پہلے 12 پہلے آئے 6 پہلے آئے، تقریباً 90 لوگ تو ایسے ہی کلمہ پڑھ لیے اور وہاں حضرت مصعب بن عمیر نے بھی شروع کر دیا ہے لوگوں کو کلمہ پڑھانا، یعنی کہ آقا مدینے میں نہیں آئے، آقا کے جانثار ہو چکے کلمہ کو، یعنی مسلمان مدینہ میں ہو چکے تھے۔ اب وہ وقت بھی آیا کہ اب تو مکہ والے کہتے اب تو حل ہو گئے، اور کیا کیا ہوا تھا وہ بھی گزشتہ سال بیان کر چکا ہوں کہ وہ پہلے حضور کے پاس آئے تھے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آپ جس خاندان میں چاہو آپ کی شادی کر دے، آپ جو سرداری چاہو تو سرداری دے دے، آپ جو کہو کر دے، لیکن یہ تبلیغ بند کر دو۔ تو حضور نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی تبلیغ بند نہیں ہوگی۔ اب حضور کے اس جواب سے وہ لوگ اتنے فکر مند ہوئے کہ اب یہ تو بڑھ رہے ہیں، لہذا کیا کیا جائے؟ اب پنچایت دارالندوہ یعنی پنچایت گھر اعلان ہوا کہ فلاں دن پورے مکہ میں ایک میٹنگ رکھی جائے گی، لیکن 40 سال سے چھوٹا کوئی نہ آئے، بڑا سب 40 سال کے لوگ آئے، 40 سال اور اس سے بڑے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو لہب ہے، سب سے بڑے بڑے گرو بندار ان کے دارالندوہ میں اکٹھا ہوئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک ان کے شیخ طریقت آئے، ہم تو تھوڑی سے طریقت ہوتے ہیں، ان کی تے بھی لے لو اور بڑا کاپ بھی لے لو، ہمارے یہاں طریقت الگ ہوتی ہے، ان کے طریقت وہ آ گئے لکڑی کے سارے، جن کی عمر 70-80 سال ہے۔ ابو جہل بھی دیکھنے لگا یہ کون آ گیا، پوچھا آپ کون؟ کہا میں شیخ نجد ہوں۔ اس نے اسی وقت کہہ دیا، اس کو معلوم تھا کہ میری ذریت نجد میں ہی پلے گی، آج جو ہم نجدی کہتے ہیں نا، نجدی وہابی، اس نے اسی وقت کہہ دیا کہ میں شیخ نجد ہوں، نجد کا شیخ ہوں، کیونکہ اس کے پاس علم تھا۔ ایک وقت وہ بھی فرشتوں کا مولف رہ چکا ہے، جناب شیطان لعنت اللہ علیہ تھا، وہ آ گیا تھا لکڑی کے سارے، کہا میں شیخ نجد ہوں اور میں بھی
آیا ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ لوگ یہاں یہ پنچایت اکٹھا کرنا چاہتے تھے اور اس کا موضوع سخن کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، وہ میں نجد میں رہ کر سن لیا. ابو جہل نے کہا یہ نجد میں رہ کر سن لیا تو فیصلہ بھی اچھا کرے گا، بٹھاؤ بٹھاؤ اسے. جگہ تو بٹھایا. ایک کھڑا ہوا. اب میٹنگ شروع ہوئی کہ کیا کیا جائے. تو ایک نے کہا کہ ہم حضور کو جنزیروں میں جکڑ کر ایک کوٹری میں ڈال دے، انہیں کھانا پینا کچھ نہ دے، وہ بھوکے پیاسے مر گئے. یہ کھڑا ہو کر اپنی لکڑی پچھانا. غلط. تم کیا سمجھتے ہو ان کے چاہنے والے کیا انہیں چھوڑا نہیں لیں گے؟ بیٹھ جا. وہ بیٹھ گئے. دوسرا کھڑا ہوا. کہا ہم حضور کو جو ہے تڑی پار کر دیں، یعنی اپنی جو احاطہ ہے اس سے نکال دیں. پھر کھڑا ہوا. کہا اس سے تو اچھا پہلے والا کا فیصلہ. یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے یہ وہاں جائیں گے تو وہاں تو ان کا کوئی نہیں رہا، جہاں جائیں گے اور وہ تو کلمہ پڑھیں، یعنی دشمن کوئی نہیں ہوگا، سب ان کے دوست ہو جائیں گے یہاں سے بھی نکل کر، اور بڑا لشکر لے کر تم پر حملہ کریں گے. پھر تم کہاں جاؤ گے؟ تو بیٹھ ہی جاؤ. اس کو بھی بٹھا دیں. اب ابو جہل کھڑا ہوا. ایسے کہنا چاہتا اگر اجازت ہو تو میں کچھ بولوں. جن میں بولتا ہوں ہاں چلے بول دے تو بھی کیا بولنا چاہتا. تو ابو جہل بولتا ہے کہ کیوں نہ سارے قبیلے کا ایک ایک بہادر اکٹھا کیا جائے. مکہ میں جتنے قبیلے تھے اس قبیلے کا ایک ایک بہادر اکٹھا کیا جائے اور سب ایک ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرے اور معاذ اللہ ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کیونکہ اگر کوئی ایک فرد قتل کرے گا تو بنو ہاشم جو حضور کا قبیلہ ہے، حضور کا خاندان ہے، بنو ہاشم وہ بدلہ لیں گے. لیکن سارے قبیلے کے لوگ ہوں گے تو کون کہے گا کہ اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا؟ تو شیخ نصر آفرین آفرین، شاباش شاباش، تیرا فیصلہ منظور ہے. لہذا یہ میٹنگ صبح ہو رہی ہے اور یہاں پہ سدرا کے مکی آ گئے. سدرا کے مکی آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنو. وہ فرماتی ہے کہ حضور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو ہمارے گھر ضرور تشریف لاتے ہیں. یہ ابو بکر کا کچھار بھی دیکھو، ابو بکر کا دیار بھی دیکھو، جو ذات مہمان بن کر مکہ کی سیر کرتی ہے، ہر 24 گھنٹے ابو بکر صدیق کے گھر پر بھی تشریف لے جاتی ہے. ابو بکر صدیق تیرے اس گزرے کو لاکھوں سلام پیش کرے. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ حضور آتے یا تو صبح آتے یا شام آتے، کبھی دوپہر کو نہیں آتے. لیکن آج یعنی جس رات ہجرت کرنی ہے نا، اس رات حضور دوپہر کے وقت آ رہے ہیں. حضرت اسماء جو ابو بکر صدیق کی دوسری شہزادی ہے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے، حضرت اسماء کہتی ہے کہ جب حضور آ رہے تھے تو میرے والد ابو بکر چارپائی پر بیٹھے تھے اور ہم دونوں بہنیں نیچے بیٹھی تھی. میرے والد نے خوشبو سے محسوس کر لیا کہ میرے یار آ رہے ہیں، میرے آقا آ رہے ہیں، اٹھو کھڑی ہو کر چلی جاؤ، حضور کو کچھ راز و نیاز کی بات کرنی ہوگی. کیونکہ حضور کبھی اس وقت نہیں آتے، اور اس وقت آتے تو ہوگا حقیقت میں کچھ ایسا میٹر اور ایسا معاملہ کہ حضور کچھ خبر لے کر آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور پھر حضور کو چائے پار میں بٹھایا تو حضور چارپائی پر لیٹ گئے اور ابو بکر صدیق قدموں کی طرف چارپائی کے نیچے دو زانو ادب سے بیٹھ گئے. حضور فرماتے ابو بکر گھر میں کوئی ہو تو اسے دور کر دیا جائے. کہا حضور عائشہ ہے اور اسماء ہے اور یہ تو گھر والے ہیں، گھر کے ہیں، حضور یہ تو رازدار ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر سنو، آج کی رات ہجرت کا حکم آ چکا ہے. تم مجھے کہہ رہے تھے نا کہ میں ہجرت کو جاؤں، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہ گوارا نہیں کرتے کہ تمہارے ساتھ سب سے بہترین انسان ہجرت کرے. ابو بکر تیار ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے. ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے جس دن وہ جملہ کہا تھا نا اسی دن سے میں ہر وقت تیار ہوں. اور ابو بکر صدیق کا جو ہے ریوڑ بکریوں کا، اونٹ کا، وہ جنگلوں میں چرانے جاتا ہے، چرانے کے لیے چرواہا لے جاتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق نے اس میں سے 2 اونٹنی کو اپنے گھر ہی پر اس وقت سے جب حضور نے یہ جملہ کہا تھا نا اسی دن سے
اپنی 2 اونٹنی کو اپنے گھر کے آنگن میں ببول کے جو ہے پتے کھلا کھلا کر تازہ کر رکھے تھے. پوچھا گیا کیوں تیاری کرتے ہو؟ کہا حضور آئے اور انتظار کرے جنگل سے اونٹنی منگاؤ، یہ مجھے گوارا نہیں، بس حضور آئے اونٹنی تیار ہو اور تشریف لے جائے. لہذا رات کا وقت ہوا اور حضور نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو بلایا. کہا علی اگر تمہیں میرے نام پر اپنی جان دینی پڑے تو حضرت علی عرض کرتے حضور یہ تو میری معراج ہو جائے گی، میرا سب کچھ آپ کا ہے. تو حضور نے فرمایا علی آج تجھے میرے بستر پر سونا ہے. میں اور آپ ہوتے تو اتنا بھی پوچھ لیتے کیوں سونا ہے، کس لیے سونا ہے. بس آقا کا دربار ہے اور یہ صحیح معنی میں جو صحابی غلام تھے، صحیح معنی کے اعلیٰ درجے کے غلام ہے، کچھ نہیں، بس حضور نے کہا سونا ہے تو سو جا. فوراً حضرت علی لیٹ گئے اور حضور نے اپنی سبز چادر جو ہرے رنگ کی چادر تھی، لیلی چادر علی کو اڑاتے اڑاتے کہا کہ علی کل صبح اٹھنا بھی ہے، علی کل صبح اٹھنا بھی ہے، اور یہ دیکھو خدا نے خدا کی امانت ہے، اسے لوٹا کر تمہیں مدینہ بھی آنا ہے. اور یہاں بار پہرا کتنے لوگ دے رہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ 7 لوگ تھے، کتنے ننگی تلواریں لے کر، لیکن وہ جانتے تھے کہ حضور نہیں جائیں گے. کیا جانتے تھے؟ کیوں؟ کہ ان کو معلوم ہے مکہ والوں کی امانت حضور کے پاس ہے اور حضور اس وقت تک مکہ نہیں چھوڑیں گے جب تک امانتیں نہیں لوٹائیں گے. تو اس لیے وہ بھی بے خوف اور بے خطر ہو کر بس ایسے ہی جب کہا ہے تو پہرا نہیں دیتے، حالانکہ یہ جائیں گے نہیں. اتنے ابو جہل آ گئے. ابو جہل نے آ کر اسلام کا مذاق اڑایا. ارے تم جانتے ہو، ان 7 بہادروں سے کہا ارے تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد بن عبداللہ؟ یہ کہہ رہے ہیں جو میرا کلمہ پڑھے گا اسے میری شفاعت ملے گی، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. حضور ساری باتیں حجرے کے اندر سے سن رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور خوف زدہ ہو کر مکہ چھوڑ گئے، حضور مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، لیکن یہ اس بات کی گواہی حضور بے خوف اور مجبور نہیں تھے. فوراً دروازہ کھولا. کہا ابو جہل کیا بک رہا ہے؟ کہا سن، ہاں جو مجھے مانے گا میرا کلمہ پڑے گا اللہ اسی کو جنت دے گا، باقی سب جہنم میں جائے گے اور تو سب سے بڑا جہنمی ہے. اتنا کہہ کر حضور نے دروازہ بند کر دیا. اگر حضور مجبور ہوتے، حضور خوف زدہ ہوتے تو یہ کہتے. اب حضرت علی کو سب کچھ امانت دکھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا دروازہ کھول کے اور سورہ یاسین شریف کی چند آیتوں کو پڑھ کر دم کیا. کچھ روایت میں کہ حضور نے مٹی اٹھائی، دھول اٹھائی، اس پر دم کر کے پھینکا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آنکھ میں دھول جائے تو سب کو جلن ہو، لیکن یہ رحمت عالم کا ہاتھ تھا. دھول حقیقت میں گئی تھی، جلن اس سے نہیں ہوئی تھی کہ مصطفیٰ نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے پھینکا تھا. دھول اندر گئی، وہ کھڑے کھڑے سو گئے، وہ سب سو گئے اور مصطفیٰ آرام سے نکل گئے. جاتے جاتے بھی سب کے سر پر حضور دھول اور مٹی ڈالتے جا رہے ہیں، انہیں پتا بھی نہیں. اور حضور یہاں آئے، ابو بکر صدیق تیار ہے. اب ابو بکر صدیق اونٹنی پر سوار ہونے کے لیے جا رہے. جاتے جاتے اپنی بیٹی اسما سے کہا کہ 3 دن حضور، اور سارا جو ہے جانے کا پورا نقشہ حضور نے دوپہر کو بتا دیا تھا کہ ڈائریکٹ مدینہ نہیں جائیں گے، ان لوگوں کو پتا ہے یعنی بائی پاس وایا وایا ہو کر جائیں گے، پہلے غار سور میں روکنا ہے، 3 دن 2 رات وہاں گزاریں گے، پھر جو ہے سفر آگے بڑھے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے غلام کوہیب بن عامر غالباً نام تھا جو بکریاں چرا رہے تھے، انہیں کہا کہ دن بھر غار سور کے پاس بکریاں چرانا اور آ کر روزانہ دودھ حضور کے لیے گرم کر کے آنا. اور اپنی بیٹی اسما سے کہا کہ دن میں کسی ایک وقت تم بھی کھانا لے کر غار سور آنا، میرے آقا کو کھانا کھلا کر جانا. اب غار سور کے پاس اونٹنیوں کے ذریعے پہنچا. جب دونوں پہنچے غار سور پر، اب آخری بات سنیں، غار سور کتنی اونچی ہے؟ 1000 فیٹ اونچی ہے. جب غار سور پر چڑھنے کی باری آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام راستہ پتھریلا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے قدم ناز میں زخم ہو. حضور مجھے یہ گوارا نہیں، آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائے، ابوبکر آپ کو غار سور میں پہنچائے. اب یہاں پر مفسر علماء صوفیاء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اور وہی آخری نقطہ اور آخری بات.
حضور کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کے کاندھے پر. اور جس جگہ حضور تشریف لے جاتے ہیں نا وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو جاتی ہے. غار سور کو کوئی نہیں جانتے تھے، حضور تشریف لے گئے غار سور کی عظمت بڑھ گئی. غار ہیرا کو کوئی نہیں جانتے تھے، حضور تشریف لے گئے غار ہیرا کی عظمت بڑھ گئی. آج مدینہ کی سرزمین پر اس خطے میں جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں مدینہ کا خطہ ہے لیکن عرش سے بھی افضل ہے. فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے. پیر و مرشد حضور تعالی شریعہ فرماتے ہیں نا مدینے میں فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے. یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر بھی فضیلت ہے. تو آج اس کاندھے پر رازدار ابو بکر رازدار مصطفیٰ کے کاندھے پر حضور سوار ہے. تو تدبیر نکالنے والے بتاتے ہیں کہ اس رات ابو بکر کا کاندھا بھی عرش اعظم سے افضل ہو گیا تھا. اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ حضور ابو بکر صدیق کے کاندھے پر تھے ابو عمر نے فاروق اعظم ہچکیاں مار کر رونے لگے. کاش اللہ مجھے عمر کا بناتا، ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال بناتا، میں اس بال بن کر حضور کے قدموں کو بوسا دیا کرتا. میں وہ بال بن کر حضور کے قدموں کو پوری رات بوسا دیا کرتا. یہ مٹانے والے آ رہے لیکن یہ نہیں مٹیں گے اس لیے کہ ان کا محافظ خدا ہے. اسی لیے تو کسی شاعر کا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ سما کیا مجھے